میں بہادر انسان ہوں۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے مینیجر کہ میرے کمرے سے یہ راز باہر کیسے گیا؟ احمر کو کس نے بتایا کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں؟ کیا میرے آفس میں سانپ پل رہے ہیں؟ سر، خدا کی قسم میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ سر، ہم تو آپ کا نمک کھاتے ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی جاسوسی کریں۔ سر، ہم تو آپ کے وفادار ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا مینیجر، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے یا کسی نے بھی احمر کو خبر پہنچائی تو تمہاری نوکری تو سیکنڈوں میں جائے گی، لیکن تمہاری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ میں اپنے راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو کچل دیتا ہوں۔ اگر اس آفس میں کوئی جاسوس پیدا ہو گیا ہے نا تو اسے میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سانائی کی ایپیسوڈ 10 کی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں آپ کو ہر نئے پاکستانی ڈرامے کی بہترین اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط کی کہانی۔ ڈرامہ سانائی کی ایپیسوڈ 10 کا آغاز احمر اور اس کے پرانے دوست حمزہ کی ملاقات سے ہوتا ہے۔ کئی سال بعد ملنے والے دونوں دوست ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں، لیکن جلد ہی گفتگو حمزہ کی ذاتی زندگی کی طرف مڑ جاتی ہے۔ حمزہ اپنے دل کا بوجھ احمر کے سامنے کھول دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن یہی فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ اس کی بیوی نے نہ صرف اسے دھوکہ دیا بلکہ اس کی ماں کو بھی شدید ذہنی اذیت دی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکیں اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حمزہ مزید بتاتا ہے کہ اس کا ایک ننھا بیٹا ببلو بھی ہے، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تنہائی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ احمر اپنے دوست کا درد سن کر افسردہ ہو جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ زندگی کے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ دوسری طرف سحر ایک عجیب ذہنی کیفیت کا شکار نظر آتی ہے۔ وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں گھر پہنچتی ہے اور کسی سے ملنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر سحر صرف اتنا کہتی ہے کہ وہ اکیلا رہنا چاہتی ہے۔ ادھر احمر اپنی والدہ کی ملاقات حمزہ سے کرواتا ہے۔ احمر کی والدہ حمزہ کو دلاسا دیتی ہیں اور اسے یقین دلاتی ہیں کہ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہے۔ ان کی شفقت بھری باتیں سن کر حمزہ جذباتی ہو جاتا ہے اور برسوں بعد اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے دوبارہ ماں کا سایہ مل گیا ہو۔ اسی دوران ایک اور اہم منظر سامنے آتا ہے، جہاں سیٹھ موتی والا اپنے دفتر میں سخت غصے میں نظر آتا ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ اس کے دفتر سے کسی نے احمر تک خفیہ معلومات پہنچائی ہے۔ وہ اپنے مینیجر اور زوبیا دونوں کو سخت الفاظ میں دھمکی دیتا ہے کہ اگر آئندہ اس کے راز باہر گئے تو نہ صرف نوکری بلکہ جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری جانب احمر کی والدہ حمزہ کی تعریف کرتے ہوئے سحر سے کہتی ہیں کہ اتنا شریف، بااخلاق اور ذمہ دار انسان ملنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ وہ افسوس کرتی ہیں کہ آخر ایسی کون سی عورت ہوگی جس نے حمزہ جیسے انسان کو چھوڑ دیا۔ سحر خاموشی سے سب سنتی رہتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں اس کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ ادھر احمر اپنے دوست کو سمجھاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اور موقع دے۔ وہ کہتا ہے کہ ببلو کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور حمزہ کو ایک ایسی شرکن حیات ملنی چاہیے جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔
लेकिन हमजा जवाब देता है कि जब एक बार किसी पर से एतमाद ख़त्म हो जाए तो फिर हर चेहरा मशकूक लगने लगता है। इसके नज़दीक मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, इसके बाद सिर्फ समझौते रह जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ मोती वाला ज़ोबिया को दोबारा खबरदार करता है कि अगर इसने इसके मामलात में मुदाखलत की या कोई राज बाहर निकला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ज़ोबिया खौफज़दा तो हो जाती है, लेकिन इसके दिल में मुसलसल बेचैनी बरकरार रहती है। उधर ज़ोबिया के घर में इसकी नई मुलाजमत पर खुशी का माहौल होता है। घर वाले उम्मीद करते हैं कि अब उनके माली हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसका भाई ज़ुबैर अपनी बहन पर एतमाद करने के बजाय इस पर शक करने लगता है। ज़ुबैर ऐलान करता है कि वो खुद ज़ोबिया के दफ्तर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है और वो कुन लोगों से मिलती है। इसकी वालिदा और दादी इसे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं कि बिलावजा शक करना दुरुस्त नहीं, मगर ज़ुबैर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि वो हर हाल में दफ्तर जाएगा और खुद हकीकत मालूम करेगा, जिससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में एक नई मुश्किल जन्म लेने वाली है। किस्त के इख्तिताम पर अहमर की वालिदा एक खुशखबरी सुनाती है। वो हमजा को बताती हैं कि अहमर की शादी की बात चल रही है, लेकिन अहमर फौरन बात बदल देता है और कहता है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। ये मंजर कई नए सवालात छोड़ जाता है। क्या अहमर वाकई शादी के लिए तैयार है? क्या सिहर के दिल में छुपे राज कभी सामने आएंगे? और क्या हमजा अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा संवार पाएगा? ये तमाम सवालात आने वाली इकसात को मजीद दिलचस्प, जज्बाती और सनसनीखेज बनाने वाले हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त ड्रामा स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।